Assalamu alaikum viewers, you're watching program Guest Star and I'm your host Maha Marif Khwaja. For live streaming, visit our website edutv.hec.gov.pk and you can also follow us on Twitter @edutv_HEC. Viewers, today's program is based on Green Pakistan, the future of Pakistan. Today we have with us Vice Chairman PHA, Parks and Horticulture Authority, Hafiz Zishan Rashid. Let's welcome him to the studio. Assalamu alaikum sir. جی وعلیکم السلام. سر PHA ایک ادارہ ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے, یہ کیا کام کرتی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ PHS کے دو کام ہیں, ایک تو بیوٹیفیکیشن آف لاہور اور دوسرا پلانٹیشن. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لاہور آپ کو خوبصورت بھی نظر آتا ہے, ہرا بھرا بھی نظر آتا ہے, اور ماضی میں جو اس حوالے سے کوتاہیاں رہیں ہم اس کو بھی دور کر رہے ہیں, اور آنے والے سالوں میں آپ کو PHA کے اقدامات کی بدولت لاہور آپ کو پرانا لاہور جو جگنوؤں کا, جو تتلیوں کا, جو گلیری کا شہر ہوا کرتا تھا, انشاءاللہ وہ ملے گا. تو PHA کا بیسک فنکشن کیا ہے, مطلب یہ کیا کیا کام کرتی ہے؟ دیکھیں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا بنیادی کام تو لاہور کو ہرا بھرا کرنا ہے. صرف بیوٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا اس میں کچھ؟ جی بنیادی کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ لاہور کو ہرا بھرا نیچر کے قریب لانا ہے. آپ نے دیکھا لاہور کی ایک بڑی پہچان جو تھی وہ جہاں پہ ایک ایجوکیشن, یہاں پہ بڑی کوالٹی ایجوکیشن ہے, وہیں پہ لاہور کو باغوں کے, پھولوں کے شہر سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے. تو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی PHA ہی واحد وہ اتھارٹی ہے جو لاہور کو گرین لینڈ کے حوالے سے, درختوں کے حوالے سے, بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے اپنے پچھلے 22 سال سے کام کر رہی ہے اس میں. سر ایک اتھارٹی جب آپ کو ملتی ہے اس میں آپ کا انٹرسٹ بھی ہونا ضروری ہے, آپ کو اس چیز میں انٹرسٹ تھا؟ یہ جو دیکھیں مجھے تو اتنا انٹرسٹ تھا, جب آپ آگے بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں یہ کتنا ٹچی ہوں اس معاملے میں. تو اس میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اپنے گھر میں جتنی پلانٹیشن ہے وہ سب کی, میں مطلب گھر میں باغبان ہوتا ہوں, میرا زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھے, درختوں کی, پھولوں کی, پودوں کو اس کو ٹریٹ کرتے, ان کو پانی لگاتے, تو یہ دلچسپی تو ضرور تھی. اور کوئی بھی مطلب شہری ہو, آپ ہوں, میں, یا جتنے بھی ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس جو اس کو دیکھ رہے ہیں, یقیناً وہ نیچر لور تو ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی دلچسپی کی وجہ سے مجھے یہاں پہ بٹھایا گیا. گو کہ میری ڈگری اس پہ نہیں تھی, ادروائز میں ہارٹیکلچر کا کام سمجھتا بھی تھا اور بہت کم بالکل انٹرسٹ تھا. اچھا سر, یہ میاں واقعی کیا ہے اور یہ کیوں اختیار کی گئی ہے؟ یہ آپ کے کوئی اپ کمنگ پروجیکٹس میں سے کوئی؟ نہیں, اپ کمنگ نہیں, اس پہ تو ہم کام کر چکے ہیں. اب اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر عمران خان یہاں پہ ہمیں KPK میں گورنمنٹ ملی تو بلین ٹری سونامی کا ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا گیا. شروع میں اس کا بڑا تمسخر اڑایا گیا کہ اب یہ کسی جوگے نہیں ہے, کچھ کام کرنے والے نہیں ہیں, تو یہ پلانٹس ہی لگا سکتے ہیں. لیکن وہ آپ دیکھیں ہماری نسلوں کی بقا, ہمارے ملک کا مستقبل, ہمارے بچوں کا مستقبل تو اسی چیز سے وابستہ تھا. پھر جب ہمیں فیڈرل میں گورنمنٹ ملی تو پھر اس کا دائرہ کار پورے پنجاب, پورے پاکستان میں پھیلا دیا گیا. جب ہم نے لاہور کو چنا, لاہور پہ جب کام کرنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا یہاں پہ اتنے درخت نہیں ہیں جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. یعنی پچھلے دور حکومت میں اس سوسائٹیز کو پروموٹ کیا گیا, گرے اسٹرکچرز کو پروموٹ کیا گیا, گرین لینڈ کو ختم کیا گیا. اور پھر جہاں پہ ہمیں انفراسٹرکچر کی بہت ضرورت تھی, جتنا کام انفراسٹرکچرز پہ ہوا پورے لاہور کو, پورے پنجاب کو اور پاکستان بھر میں ایک ٹرینڈ بن گیا کہ آپ نے اس کو کنکریٹ کا شہر اور صوبے بنا دیا گیا. تو گرین لینڈ تو ختم ہو گئی. جب ہم نے کام شروع کیا شجرکاری کی تو ہمیں سب سے زیادہ دقت ہوتی تھی کہ ہم درخت لگائیں کہاں پہ, ہمارے پاس تو وہ جگہ ہی نہیں تھی اتنی. اس کے لیے بن رہی ہے نا جی, اس کے لیے ہم نے پوری دنیا کی ریسرچ جو دنیا نے کی ہوئی تھی وہ ہم نے مختلف مقالہ جات منگوائے, تحقیق کی جو لوگوں نے مختلف ملکوں نے. جب ہم نے وہ لی تو ہمیں پتہ چلا کہ جیپنیز ایک ٹیکنیک ایسی تھی جو کم جگہ پہ میکسیمم پلانٹیشن کی جا سکتی ہے. اب اس کے لیے ہم نے جب اس پہ اپنے ماہرین کو, اپنے ہارٹیکلچرسٹ کو بلایا تو ہم نے ماڈل کے طور پہ لاہور کے لبرٹی میں ایک 7 کنال رقبے کے اوپر وہ فارسٹ لگایا. 1 سال اس کو ہم نے دیکھا, ایگزامن کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو پورے لاہور میں پھیلائیں گے. یہ کس لوکیشن پہ ہے؟ جی میں آپ کو اس کی ساری تفصیل بتاتا ہوں. اب یہ
ٹیکنیک تھی کیا. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جب جگہ کم تھی تو ہم نے مختلف لاہور کے مختلف مقامات پہ جہاں پہ جتنی جگہ ملی, کہیں 5 کنال, کہیں 10 کنال, کہیں 20 کنال, ہم نے اس رقبے پہ جنگل لگا دی. اب اس کی جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ سب سے مشکل مرحلہ جو اس کا ہوتا ہے وہ زمین کی تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے. یعنی سب سے پہلے آپ 4 فٹ گہرائی میں جاتے ہیں, فریش بھل مٹی کو ڈالا جاتا ہے, گنے اور چاول کا ایش ڈالا جاتا ہے, اس کے مکسچر کو تیار کرنے کے بعد پھر فریش بھل ڈالی جاتی ہے. تو ہمارا زمین کی تیاری کا مرحلہ پورا ہو گیا. اب 2 درختوں کے درمیان جو سپیس ہم کرتے ہیں وہ 1.5 فٹ کی جاتی ہے. یوزلی ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ٹیکنیک جو تھی یہ 1.5 فٹ کے فاصلے پہ درخت لگانے کی تھی. اس میں درخت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ درخت اوپر کی جانب بڑھے. تو 3 سال میں یہ آپ کو 30 فٹ سے تجاوز ہو جاتا ہے. یعنی رینڈملی ہم کہیں بھی نہیں لگا سکتے, اس کی پراپر اس کی طریقہ کاری یہی تھا. اب اس میں جو خاصیت تھی, اس کی جو پراپرٹیز آپ کو میں 2 بتانا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ ایک تو آکسیجن جو ریٹ تھا وہ بہت بہتر تھا, آکسیجن کوالٹی بہت بہتر تھی. دوسرا, اگر فارسٹ میں آپ جائیں, اگر باہر آپ کے فارسٹ کے باہر آپ کا ٹیمپریچر 40 ہے تو آپ کو فارسٹ میں 30 ملے گا. یہ میں محتاط بات کر رہا ہوں, یعنی 10 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق پڑتا ہے. اب یہ محتاط ہے, ادروائز جو تحقیق ہمیں کہتی ہے وہ تو 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو ہم نے جب اس کا ایکسپیریمنٹ کیا لبرٹی میں, تو اب ہم نے لاہور بھر میں اس کو 51 جگہوں پہ جنگل لگا چکے ہیں. اربن فارسٹری کو پروموٹ اسی گورنمنٹ نے کیا بیکاز کہ کم جگہ پہ میکسیمم پلانٹیشن ہو سکتی تھی. اب جب ہم نے اس کو پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب نے جب فیب میں اس کی اوپننگ کی, اس درخت لگا کے جنگل لگانے کا عمل شروع کیا, تو جب بریفنگ میں انہوں نے ہمیں ہدایات دیں کہ اس کا دائرہ کار بڑھا دیں پورے پنجاب اور پاکستان بھر میں, تو ہم نے پھر ابتدائی طور پہ 50 جو 51 جنگل ہم لاہور میں لگا رہے تھے اس کی تعداد بڑھا کے 80 لگا دی. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لاہور میں 2 ایشیا کے سب سے بڑے میاں واقعی جنگل لگا رہے ہیں. یعنی ایشیا کے سب سے بڑے, جس کا والیوم جو ہے وہ 100 کنال رقبے پر ہوگا. اب ایک کنال کے اوپر 1125 درخت لگائے جاتے ہیں. اب یہ انڈیجنس پلانٹس ہوتے ہیں, 50 سے زائد اقسام کے انڈیجنس پلانٹس, اور ایک کنال کے اوپر 1125. یہ سب پلانٹس امپورٹ ہوتے ہیں یا کہاں سے؟ ہمارے انڈیجنس پلانٹس ہیں, ہمارے دیسی درخت ہیں. ہم نے جب پاکستان تحریک انصاف آئی, نہ صرف ہم نے شجرکاری شروع کی, درخت لگانے کا عمل شروع کیا, بلکہ یہاں پہ ہم نے اپنے دیسی درختوں کو پروموٹ کیا جو سایہ دار درخت تھے. اور باہر سے منگوانے والا کلچر تو پچھلے 3 سالوں میں کوئی ایک سنگل پودا درخت باہر سے نہیں منگوایا گیا. کچھ بیج منگوائے جاتے ہیں, البتہ ہم نے اس عمل کی حوصلہ شکنی کی ہے. چونکہ پاکستان زرخیز ملک ہے, زرعی ملک ہے, تو ہم تو اس معاملے میں خود کفیل ہیں, تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے باہر سے کچھ منگوانے کی. جیسے اب سننے میں آ رہا ہے کہ اولیوز کی بھی یہاں پہ پیداوار شروع ہو رہی ہے. بالکل, وہ ایکسپیریمنٹ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے, بلکہ ہمارا ایک یہ بہت بڑا گروپ ہے, اظہار گروپ والے, وہ اس کو لانچ کر رہے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سکسیس ہوگی اس میں بھی. جس طرح کھجور کو انٹروڈیوس کروایا گیا, کھجور باقاعدہ پاکستان میں اب پھل بھی دیتی ہے, تو یقیناً یہ بھی انشاءاللہ زیتون والا معاملہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اچھا, ابھی کچھ سالوں سے اسموک کا بہت زیادہ ایک لاہور پہ تو اسپیشلی بہت زیادہ ہو رہی ہے اسموک, تو یہ اس کو کم کرنے میں کچھ ہیلپ ہو رہی ہے اس سے؟ دیکھیں, ہمیں کبھی ڈینگی, کبھی اسموک, کبھی انوائرمنٹ کے مختلف مسائل کا نئے سے نئی چیزیں ہم مطلب اب تھوڑا سا اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ہم نیچر کے قریب جتنی دیر رہے تب تک ہم محفوظ رہے, بیماریوں سے بھی اور ادروائز بھی, جیسے اسموک اور ان چیزوں سے. اسموک کی بنیادی وجہ تو وہ پولوشن تھی, جیسے وہ اکتوبر کے مہینے میں فصلوں کو جلایا جاتا ہے, ایک بڑا ایلیمنٹ وہ تھا. لیکن اس کو کنٹرول ہمیشہ جو ہمارے درخت تھے وہ کیا کرتے تھے. اب بدقسمتی سے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی 2 دہائیاں اگر ہم دیکھ لیں تو بہت زیادہ حوصلہ شکنی کی گئی. یعنی درخت کو کاٹنے کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا. جب جس کا دل چاہا درختوں کو کاٹ دیا گیا, توسیع منصوبوں کے نام پہ گرے اسٹرکچر کو پروموٹ کیا گیا. تو پھر یہ حال تو ہونا تھا اس شہر کا. ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ بتدریج کم ہوتے ہوتے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ہم نے 3 سالوں میں 10 لاکھ درخت لگائے لاہور میں, اور جو میاں واقعی ٹیکنیک کے تحت ہم لگا رہے ہیں, ان سب کو اگر ملائیں تو انشاءاللہ دسمبر 2021 تک
ہم 3 سال میں 20 لاکھ درخت لگا چکے ہوں گے. اچھا یہ وہ اعداد و شمار نہیں ہے کہ بس آپ گنتی پوری کر دیں یا آپ ویسے ہی اناؤنس کر دیں, باقاعدہ اس کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, بلکہ ہمارا ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے بڑا واضح جو نہ صرف پلانٹس کی نگہداشت کرتی ہے, اس کی گروتھ اور اس کی ہر چیز بیماری اور باقی چیزوں کو چیک کرتی ہے. صرف درخت لگائے نہیں جاتے بلکہ اس کی مکمل نگہداشت بھی کی جاتی ہے. ان کی جو ورک فورس ہے وہ کہاں سے یعنی ارینج کیا ہوا ہے, یعنی اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر جنرل؟ دیکھیں پہلے تو یہ اتھارٹی ہی اپنے امپلائیز جو ہمارے 8,000 لوگ کام کرتے ہیں اور ان میں اکثریت جو ہیں وہ باغبانوں کی ہے, وہی اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. لیکن جب ہم نے اس کو شروع کیا 3 سال ہو گئے, تو گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ درخت لگائے جائیں. تو ہم نے اس پہ یہ کام کیا کہ جب تک اس کو عام آدمی تک نہ پہنچایا جائے تب تک آپ کو اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. تو پھر والنٹیئرلی ہمارے پاس بہت سارے مختلف سول سوسائٹیز کے لوگ, این جی اوز کے لوگ, ہماری مختلف جامعات, یونیورسٹیز کے, کالجز کے, ایون کہ اسکولوں کے بچوں نے ہمارے ساتھ ہیلپ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل بچوں سے ہم نے لگوائے, آرٹسٹ لوگوں سے, اور بڑے بڑے دانشور, صحافی, ادیب, ان سب لوگوں کو لگانے کا مطلب یہ تھا تاکہ ایک بھرپور طریقے سے ہم اس کو آگاہی پھیلا سکیں, لوگوں کو بتا سکیں. اور اب تو آپ دیکھیں کہ درخت لگانا, اور ہم تو ایک پودا ایک اسٹوڈنٹ یہ بالکل لازمی قرار دے رہے ہیں. اب اس میں 2 کام ہم نے اور کیے. ایک تو یہ تھا کہ 10 مرلے کے گھر کو اس وقت تک این او سی نہیں ملے گا جب تک وہ اپنے گھر میں 2 درخت نہیں لگا دیتا. اور پھر ہم مستقبل میں آنے والے انشاءاللہ 1 سال میں آپ اس ملک میں قانون نافذ ہو جائے گا, جب تک آپ درخت نہیں لگائیں گے تب تک آپ کو تعلیمی ڈگری نہیں ملے گی. یعنی تعلیمی ڈگری کو درخت لگانے سے مشروط کیا جا رہا ہے. مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ اس طرح سے ڈگری کا ایشو ہے کہ ہم نے جب تک ہم درخت نہیں لگائیں گے نا ہمیں ڈگری نہیں ملے گی, اور مجھے بہت اچھا لگا یہ. دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس, اچھا اس کا مستقبل کیا ہے پاکستان کا, ہمارے اسٹوڈنٹس, ہماری یوتھ, جب یہ اویئرنیس آئے گی. دیکھیں باقی کام بھی تو ہم کرتے ہیں, پورا سال پڑھتے بھی تو ہیں, تو آپ اگر 2 درخت لگائیں گے تو اس سے نہ صرف اس ملک کا, اس قوم کا, بلکہ آپ اپنی ایک قومی اور مذہبی ذمہ داری سے بھی فیضیاب ہو سکیں گے, مکمل ہو سکے گی آپ کی ذمہ داری. بالکل. اچھا یونیورسٹی لیول پہ بھی کوئی یعنی کورسز ایسے ہیں جو پلانٹیشن سے ریلیٹڈ ہوں جو کہ اسٹوڈنٹس وغیرہ سے اویل کر سکیں؟ دیکھیں ہارٹیکلچر میں تو باقاعدہ ڈگری یونیورسٹیز کرواتی ہیں, اور لیکن شارٹ کورسز وغیرہ بھی ہونے چاہیے. ہم پی ایچ اے کے زیر اہتمام تو ایسے نہیں ہیں کورسز, لیکن ہم نے ایگریکلچر کے تعاون سے لاہور میں باغ جناح پہ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا فلوریکلچر کا. وہاں پہ باقاعدہ 6 ماہ کے 1 سال کے شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں. اس میں عام لوگ بھی آ کے اس میں کورس کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہی ہیں, اور ہمارے باغبانوں کی ٹریننگ وہاں پہ ہوتی ہے. تو اس میں پورا ایکسپرٹ ہے پی ایچ اے. ٹھیک. گورنمنٹ نے گرین موومنٹ جو شروع کی ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے یوتھ کو انوالو کرنے کا جو ہے وہ اب کمنگ ان کا. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ تو اس کو تحریک کا نام بھی شجرکاری مہم سے ہٹا کے اس کو تحریک کی شکل میں لے آئی ہے. تو تحریک کے ہر اول دستے میں تو اسٹوڈنٹس ہوں گے, یوتھ ہوگی, تو یوتھ کے لیے ہی تو سارا کچھ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ آج درخت لگائیں گے اس کے ثمرات تو ہمارے بچے دیکھ سکیں گے نا, ہماری یوتھ دیکھ سکے گی. تو یقیناً اگر ان کے بغیر ہم اس کو کرنا چاہیں تو شاید اس طرح کے ثمرات نہ مل سکیں جتنا اس یوتھ کو ساتھ لے کے چل سکیں گے. اچھا پی ایچ اے کچھ مارکیٹنگ ریلیٹڈ یعنی جو کیمپینز وغیرہ بھی رن کری, کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس کیسے ملے گی اس چیز کی کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے اب تو ویسے 3 سال ہو گئے, جتنا کام ہارٹیکلچر میں اس دور حکومت میں کیا گیا, اس دور میں کیا گیا, ماضی میں نہیں کیا گیا. اب آپ ہر اسٹوڈنٹس کو, ہر آرٹسٹ کو درخت لگاتا دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بھرپور طریقے سے مارکیٹنگ کی گئی ہے, اور اس کو میں اسپیشل اس موقع پہ میڈیا کا بڑا شکر گزار ہوں جس نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. تو اب میرا خیال ہے کہ ہم اس میں تیزی ضرور لائیں گے, ایڈورٹائز بھی کریں گے, اور مختلف ہم نے اداروں کے ساتھ, سول سوسائٹیز کے ساتھ, نیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ مختلف ایم او یو بھی سائن کیے ہیں جو ہمیں پلانٹس مہیا کرتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک مہم جو ہے وہ اب گھر گھر میں داخل ہو چکی ہے. اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پہ بہت خوبصورت پلانٹس لگا دیے جاتے ہیں لیکن ان کی مینٹیننس جو ہے نا وہ کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویسے نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ شکایات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن 3 سال میں ہم نے کم از کم درختوں کی نگہداشت
بھرپور انداز میں کی. اور یہ جو میاں واقعی کا میں نے بھی آپ کو بتایا, اس میں تو آپ درخت کی 1-2 مہینے کے بعد آپ درختوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو اپنی مدد اور خود اپنی وہ غذا حاصل کرتے ہیں, اپنی وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں, اور گھنا جنگل ہوتا ہے. تو یقیناً یہ ہمارے پاس جو کوتاہیاں تھیں اب وہ نہیں رہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مین پاور تھی وہ اتنے بڑے جنگل کو کنٹرول کرنے کے لیے کم پڑ جاتی اگر ہم یہ جیپنیز ٹیکنیک نہ متعارف کرواتے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں, اب وہ پرائیویٹ سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں جس میں گرین بیلٹس آپ نے دیکھا ہوگا, وہ بھی بہت ڈرائی فارم میں, تو ان کو کون گائیڈ کرے گا کہ ان کو بھی صحیح پراپر جنریٹ کریں؟ دیکھیں, ہماری لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ این او سیز دیتے ہیں تو وہ ایک گرین ایریا اس کے لیے آپ کو مختص کرنا پڑتا ہے. باقاعدہ آپ کی اپروول نہیں ہوتی جب تک آپ پلے گراؤنڈس نہ رکھیں, پارک نہ رکھیں, گرین بیلٹس نہ رکھیں, درخت نہ لگائیں. تو بنیادی طور پہ ویسے ابھی تک تو ایسی کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن اگر مختلف سوسائٹیز میں ایسا ہے تو ان کے مکینوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سوسائٹی کی انتظامیہ سے بات کریں اور اس کو ہرا بھرا کرنے میں ان پہ زور ڈالیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ جتنی باتیں ہم نے کی اس کی بنیاد کیا تھی؟ ہمارا بچپن تتلیاں پکڑتے, ان سے کھیلتے, جگنو پکڑتے, ان سے کھیلتے, اور گلہری, ان چیزوں کے ساتھ گزرا نا. اب آپ 10 سے 12 سال کے بچے سے پوچھیں گلہری کا, جگنو کا, بٹر فلائی کا, تو ہو سکتا ہے انہیں پتا ہو, لیکن شاید انہوں نے لائیو نہ دیکھی ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نیچر سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ یہ چیزیں اب ہمیں بکس میں پڑھنی پڑتی ہیں یا گوگل سرچ کر کے اپنے بچوں کو دکھانے پڑتے ہیں. تو ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم وہ لاہور جو آج سے 25-30 سال پہلے کا تھا اس کو ریوائز کریں, تاکہ وہ ہجرت کر کے پرندے پھر یہاں پہ آئیں. روٹھے پرندوں کو واپس لانا, ایک ساؤنڈ جو صبح طلوع جی بالکل فجر کے بعد جو آپ کو ساؤنڈ آتا تھا اس کو واپس لانا. تو ہم نیچر بیس کام کر رہے ہیں. تو نیچر بیس کام میں انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو ریوائز کریں گے. بالکل. اچھا, کووڈ کی جو سچویشن رہی ہے ابھی یہ 1-2 سالوں میں, اس میں بالکل آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تو نہیں ہو رہی تھیں. اب کوئی ایسی ایگزیبیشنز, کیونکہ آپ کے اس میں مینشن ہے ویب سائٹ پہ بھی کہ ایگزیبیشنز اور ایونٹس, اور جو یعنی کلچرل ایونٹس بھی اسی میں ہوتا ہے نا, جیسے جی جشن بہارا وغیرہ, تو ان پہ کچھ کام ہو رہا ہے ابھی فیوچر میں, کچھ پلانس ہیں؟ دیکھیں, ہمارا جو کیلنڈر ہے اس پہ جشن بہارا ہمارا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں. 21 روزہ 22 روزہ ہم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ساون میلہ, مطلب کووڈ کی وجہ سے یہ پچھلے 2 سال میں متاثر ہو رہا ہے, ایک بڑی بزنس ایکٹیویٹی بھی ہے. اور لاہوریوں کو, شہریوں کو تفریح کے لیے یہ ایک واحد اتھارٹی تھی جو کام کر رہی تھی. ادروائز تو کوئی ہمارا, اب اس میں کیا تھا, ہم 4 صوبوں کا کلچر متعارف کرواتے تھے, 4 صوبوں کی ثقافت, ان کا فوڈ, اور اتنا ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہم وہاں پہ دیتے تھے کہ فیملیز آیا کرتی تھیں. اور کسی بھی ایونٹ کی کامیابی اگر آپ نے جج کرنی ہو تو پھر ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خواتین, فیملیز جب آتی ہیں, بچے جب آتے ہیں تو ایونٹ کامیاب ہوتا ہے. لیکن کووڈ کے ساتھ یقیناً ہمارا ریونیو بھی متاثر ہوا, ہماری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی متاثر ہوئیں. لیکن الحمدللہ آفٹر ویکسین ہم اس کووڈ کی صورتحال سے نکل رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آنے والے سالوں میں ہمیں ایسے کرائسس کو فیس نہیں کرنا پڑے گا. لاہوریوں کو, شہریوں کو تفریح دینے کے جو ہم نے شیڈولز آلریڈی ہم نے بنائی ہوئی ہیں ترتیب, انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا. چلیں تو اچھی بات ہے. اچھا, آؤٹ ڈور ایڈورٹیزمنٹ بھی آپ کے اس میں آتی ہے. آؤٹ ڈور ایڈورٹیزمنٹ سے مراد ہے کہ لاہور میں جتنی وہ 3D اور وہ ایمبوس میں نے کئی جگہوں پہ دیکھے ہیں ایسے ایونٹس, لبرٹی والی سائڈ. جی, تو وہ ریگولرلی وہ بھی اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. دیکھیے, ہمارا وہاں پہ تقریباً 75 کروڑ سے زائد کا ریونیو ہم اکٹھا کرتے ہیں. جب اتنی بڑی اتھارٹی کام کرتی ہے, جب اس کے امپلائیز کو آپ نے سیلریز دینی ہے, لاہور کو بیوٹیفائی کرنا ہے, لاہور میں درخت لگانے ہیں, تو یقیناً یہ وسائل کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو جو گورنمنٹ کا PHA کا ایکٹ تھا وہ ہمیں ایکٹ اجازت دیتا ہے کہ ہم اس حوالے سے ریونیو اکٹھا کریں. تو جتنی آؤٹ ڈور ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے وہ اس کا ہمارا وہ ایک بڑا سورس آف انکم ہے, اور وہ کی بھی جاتی ہے. اسی کی بدولت ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں, سیلریز بھی جاتی ہیں اس میں سے, اور گرین لینڈ کو ہم جو وسائل خرچ کرتے ہیں وہ انہی اخراجات سے پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ پرانے پروجیکٹس ہیں جیسے ریل گرین کوریڈور اور باب پاکستان, یہ پرانے
جو گورنمنٹس ہیں ان میں یہ تھے اور اب وہ ایکٹیو نہیں ہیں, یا ان پہ بھی دیکھیں کام جو ہوا ہے؟ آپ نے باب پاکستان کی بات کی, باب پاکستان تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری اور ہماری اس سے ایک شناخت وابستہ ہے, اور تحریک پاکستان اور اس کے بعد قیام پاکستان کے وقت جو حالات رہے وہ باب پاکستان کو اسی لیے بنایا جا رہا تھا. لیکن بدقسمتی سے جب جنرل مشرف کے دور میں اس کو شروع کیا گیا تو اس میں کچھ سیاسی ایلیمنٹ آ گئے جس کی وجہ سے یہ آج تک کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکا. اس کو ترتیب دیا تھا مختار صاحب جو آرکیٹیکٹ تھے, انہوں نے اس کو بنایا تھا. وہ بہت زیادہ کیمپین کرتے رہے, ایون کہ اسمبلی فلور پہ بھی بات ہوتی رہی, لیکن یہ کچھ مافیاز تھے جو اس پہ متحرک تھے. اب اس گورنمنٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے. انشاءاللہ ہارٹیکلچر کا کام جو ہے وہ پی ایچ اے دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ ہمیں جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ہم تقریباً اس کو مکمل کرنے کے در پہ ہیں. دوسرا یہ جو آپ نے بات کی ریلوے کے حوالے سے, آپ کو ہوتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ لینڈ جو ہے وہ ریلوے کے پاس ہے. ہم اگر ریلوے کا اگر سفر کریں تو آپ کو رائٹ لیفٹ پہ بہت زیادہ آپ کو لینڈ نظر آتی ہے. ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ابھی چونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ ہم کم جگہوں پہ میکسیمم پلانٹیشن کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں, تو وہ ہماری جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی وہ یہ ہے کہ ریلوے کی اراضی کو شجرکاری کے لیے استعمال کیا جائے, اور جو موٹر ویز کے ساتھ جو ہمارے پاس لینڈ ہے اس کو بھی ہم بروئے کار لا رہے ہیں. اچھا, لاہور اب بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا اسپریڈ کر گیا ہے کافی, تو یہ جو پارکس تھے جیسے یہ چھانگا مانگا اور شالیمار باغ, ان پہ ابھی کرنٹلی کام ہو رہا ہے ان کی اس کے لیے؟ دیکھیں لاہور آبادی جیسے جیسے بڑھتی گئی لاہور بھی بڑا ہوتا گیا, اور آبادی بڑھنے سے وسائل بھی کم ہو گئے اور شور زیادہ ہو گیا, ماحولیاتی آلودگی اور بہت سارے ایلیمنٹ تھے. تو چھانگا مانگا وہ جنگل رہا ہی نہیں جو کبھی ہوا کرتا تھا. یہ اربن فارسٹ, یہ جو ہم میاں واقعی لگا رہے ہیں وہ اسی کمی کی وجہ سے تو لگا رہے ہیں. اب مستقبل میں ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو لکڑی کے متبادل فرنیچر مہیا کیا جائے, پلاسٹک میں مختلف چیزوں میں آپ کو جو کرسیاں اور یہ, کیونکہ آپ جب تک اس عمل کو نہیں روکیں گے, ہم نے تو کاغذ کی ایک اویئرنیس کیمپین چلانے کے لیے پلاننگ کی ہے کہ کاغذ کا استعمال کم ہو سکے. میں وہی ابھی دیکھ رہی تھی کہ اے ٹی ایمز پہ اب آپشن آتی ہے گو گرین, یعنی آپ رسید نہ لیں. اب ٹیشو کا استعمال جتنا بڑھتا جا رہا ہے, یقیناً یہ درختوں کی کٹائی کا عمل اسی اعتبار سے بڑھتا جا رہا ہے, تو ہم ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. کاغذ کو کم, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹیشو کا استعمال اس کو ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو فرنیچر ہے اس کو دوسرے موڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. اس پہ بھی کافی فوکس تھا کہ اس کو کم کیا جائے. جی, چونکہ جب تک ہم بھی ان 3 چیزوں پہ کام نہیں کریں گے تب تک درختوں کی جو کٹائی کا عمل ہے وہ کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو آرنامنٹل یعنی خوبصورتی کے لیے ہی خالی کام کر رہے ہیں یا پھر کوئی پروڈکٹیو چیز جیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں پھلوں کے درخت بھی لگائے جائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی جب میں نے لفظ ایک استعمال کیا انڈیجنس پلانٹس, اب وہ کیا ہیں؟ امرود کا درخت, جامن کا درخت, آم کا درخت, اور سوانجنا ایک سبزی کے طور پہ بھی استعمال کی جاتی ہے, کچنار اور لیمن, اور پھر نیم. یہ ایسے پلانٹس ہیں جو بہترین ہیں, جو آپ کو سایہ بھی دیتا ہے, جو آپ کو پھل بھی دیتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آپ ایسے پلانٹس لگا دیں جو صرف آپ کو خوبصورتی ہو, لیکن اصل جو درخت کا کام ہے وہ آکسیجن مہیا کرنا, سایہ دینا, پھل دینا, سبزی دینا. تو ہم ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کے ہم کام کر رہے ہیں. اب یہ جو آپ کو میں نے جنگل لگانے والا معاملہ بتایا, اس میں جو 50 سے زائد اقسام ہیں وہ ہمارے انہی درختوں کی تو ہیں. کہ آپ کو اس جنگل میں اب پرندے کیسے آئیں گے جب آپ اس میں پھلدار درخت لگائیں گے؟ پرندوں کی خوراک تو وہی ہے نا. اب وہ جب آپ فروٹی لگائیں گے درخت, اور پھر جو پھول ہوں گے تو تتلیاں تب واپس آئیں گی, درخت ہوں گے تو گلیری واپس آئے گی. اور یہ نیچر بیس کام ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم نیچر کے قریب یعنی پرانا لاہور پھر سے لا رہے ہیں, تاکہ لوگ اور یہاں پہ پرندے دوبارہ وہ چڑیوں کا شہر ہو, پرندوں کا شہر ہو, چہچہاتے, اور صبح جو ساؤنڈ فجر کی نماز کے بعد وہ ایک جو میوزک تھا جو آج بہت کم ہو گیا. ایون کہ پوش ایریاز میں بھی یہ نہیں ہے, چونکہ ہم نیچر سے ہٹ گئے, ہم نے غیر فطری عمل شروع کر دیا. پلانٹس کو اب دیکھیں, میں اتنا حیرت زدہ ہو جاتا ہوں جب کسی جگہ پہ آرٹیفیشل مصنوعی پلانٹس دیکھتا ہوں. یعنی آپ یہ دیکھیں ہم کتنا نیچر سے ہٹ گئے ہیں. ایون لوگوں نے گھروں میں بھی انڈور بھی وہ آرٹیفیشل لگانا شروع کیے. میں تو
اصل میں تو وہی ہے نا کہ آپ کو ایک پراپر نیچر سے قریب رہنا ہے. بالکل نیچر سے قریب رہنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو آج سے اگر آپ 20-30 سال پہلے چلے جائیں تو وہ گھر بڑے ہوا کرتے تھے, کمرے کم ہوتے تھے, اور وہ مٹی کا وہ جو ایک ایریا تھا وہ بہت زیادہ ہوتا تھا. تو وہ ایک آپ کو ہیلتھ بھی آپ کی بہتر ہوتی تھی. دوسرا آپ اپنے شوق سے وہاں پہ پلانٹس بھی لگاتے تھے, درخت بھی لگاتے, تو آپ کی گھر کی بھی بہت ساری ضرورتیں جو ہیں کچن گارڈن جسے کہتے ہیں کافی جی لوگوں نے آج بالکل, کل ہم کچن گارڈننگ کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس لاہور بھر میں 8,000 کے قریب پارک ہیں, اور اس سے زیادہ ہمارے پاس اور کوئی کسی اتھارٹی کے پاس اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے جو نیچے کی سطح تک کام کر سکیں. تو ہم اس کو بھی فروغ کر رہے ہیں کہ اپنی ضرورت کی سبزیاں آپ اپنے گھر میں تیار کریں, اور اس کے لیے ہم ایک کتابچہ بھی متعارف کروا رہے ہیں. زراعت ایگریکلچر والوں سے باقاعدہ ہم بیج کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس طرف بھی لایا جائے کہ اپنی ضرورت کی سبزیاں آپ اپنی چھت پہ تیار کریں, آپ اپنے لان میں, ایون کہ اگر آپ کا گھر بہت چھوٹا ہے تب بھی اس میں یہ بنائی جا سکتی ہیں ضرورت کی سبزیاں. ساری تو نہیں بنائی جا سکتی لیکن بہت ساری آئٹم بالکل آپ بنا سکتے ہیں. اچھا, یہ جو نرسریز ہوتی ہیں یہ کس کے انڈر آتی ہیں, یہ جو ڈفرینٹ جگہوں پہ؟ دیکھیں اس میں ایک تو پی ایچ اے کی اپنی ہیں, گورنمنٹ کی ہیں, جو پی ایچ اے نرسریاں اپنے پلانٹس پروڈیوس کرتے ہیں. جی وہ خرید و فروخت کے مراکز تو نہیں ہوتے, لیکن وہ ہماری ضرورت کے جو مثال کے طور پہ اب ہم نے صرف مونسون میں 2 ماہ میں جو ہم درخت لگا رہے ہیں وہ 5 لاکھ ہیں. اب 5 لاکھ درخت ہم خریدیں گے نہیں. ہمارے جو زون وائز تقسیم کیا گیا, ہماری جو نرسریاں پلانٹس وہ پروڈیوس کرتی ہیں, پورے سال اس کی تیاری کا عمل چلتا ہے, وہی پلانٹس ہم پھر پورے لاہور میں لگاتے ہیں. بہت کم موقع پہ صرف میاں واقعی کے لیے ہمیں درخت خریدنے پڑے, ادروائز جو معمول کی شجرکاری تھی اس کے لیے ہم نے کوئی ایک سنگل پلانٹ بھی نہیں خریدا. تو دوسرا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. آپ یہ دیکھیں, ایجوکیشن دیکھ لیں, ہیلتھ دیکھ لیں, یا کوئی بھی سیکٹر دیکھ لیں, جب تک اس میں پرائیویٹ ادارے کام نہیں کرتے تب تک اس کی ترقی ممکن نہیں ہے. تو ہم نے تو بزنس کو بھی فروغ دیا, اس گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے. اور دوسرا اس کام میں بہتری اور ضرورت ہم پوری اکیلے نہیں کر سکتے, اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی نہ صرف ہم نے حوصلہ افزائی کی بلکہ ہم ان کو اکاموڈیٹ اور ان کو تربیت دینے کے لیے ہر طرح ان کی معاونت کرتے ہیں. اچھا, بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا. آپ اینڈ پہ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہماری عوام کو جو ہمیں سن رہی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس کو؟ پیغام تو یہ ہے کہ جب تک عام آدمی, ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے نوجوان, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جب تک اس تحریک میں از خود بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیں گی تب تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یہ کسی گورنمنٹ کا نہیں, یہ آپ کا میرا نہیں, ہمارے یہ ملک کا مستقبل ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے. تو میں یہ یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شہری, ہر بچہ اپنے اور اپنے پیرنٹس کے نام پہ درخت ضرور لگائے, اور اس قومی فریضے کو اسی طرح سمجھے جس طرح وہ اپنی ایجوکیشن کے لیے کوشاں رہتا ہے, جیسے وہ اپنی خوراک کھاتا ہے. آپ اپنے ذمے کے کم از کم ہر شہری 2 درخت ضرور لگائے, اسی میں اس ملک کی اور ان کے اپنے بچوں کی بقا وابستہ ہے. بالکل سر, تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے. ویورز, یہ تو تھا آج کا پروگرام گیسٹ اسٹار. نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.